امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا جا رہا ہے کہ بعثت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا عقیقہ خود کیا۔ میں کہتا ہوں میرے لیے اس حدیث کی ایک اور اصل بھی ظاہر ہوئی ہے، جسے امام بیہقی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ بعثت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے ایک عقیقہ خود کیا۔ اس کے ساتھ یہ روایت بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے 7ویں دن عقیقہ کیا۔ حالانکہ عقیقہ 2 بار نہیں کیا جاتا، لہٰذا اس قول میں تطبیق یوں ہوگی کہ وہ فعل یعنی عقیقہ جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے آپ کی پیدائش اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کرنے پر اظہار تشکر ہے اور آپ کی امت کے لیے باعث شرف ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی ذات پر درود و سلام بھیجا کرتے تھے، لہٰذا ہمارے لیے یہ بھی مستحب ہے کہ ہم اظہار تشکر کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر مسلمانوں کا اجتماع عام منعقد کیا کریں، کھانا کھلائیں اور اس طرح کی دیگر تقریبات کا انعقاد کریں، آپ کی ولادت پر خوشیوں کا اظہار کیا کریں۔ امام شمس الدین الجزری رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا جا رہا ہے کہ پھر میں نے امام القرآن حافظ شمس الدین الجزری کی کتاب عرف التعریف بالمولد الشریف میں یہ عبارت دیکھی کہ ابو لہب کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا گیا، اس سے پوچھا کہ اب تیرا کیا حال ہے؟ کہنے لگا آگ میں جل رہا ہوں، تاہم ہر پیر کے دن میرے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے۔ انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا کہ ہر پیر کو میری ان 2 انگلیوں کے درمیان سے پانی کا چشمہ نکلتا ہے جسے میں پی لیتا ہوں، اور یہ تخفیف عذاب کی میرے لیے اس وجہ سے ہے کہ میں نے صوبیہ کو آزاد کیا تھا جب اس نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری دی، اور اس نے آپ کو دودھ بھی پلایا تھا۔ جب ابو لہب جیسے کافر کا یہ حال ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں مذمت نازل ہوئی، باوجود اس کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں پیر کی رات اس کے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے، تو پھر اس موحد توحید پرست امتی کا کیا حال ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد پر خوشی و مسرت کا اظہار کرے اور حسب استعداد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی وجہ سے خرچ کرے۔ مجھے اپنی عمر کی قسم، بے شک اس کی جزا رب کریم ضرور دے گا اور اپنے فضل و کرم سے اسے جنت کی نعمتوں میں داخل کرے گا۔